اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ یہاں اللہ کا تعارف ہے، اللہ جل جلالہ کی صفات کا بیان، اللہ کی قدرتوں کا بیان، کہ یہ جو ارد گرد کی کائنات تم دیکھتے ہو، آسمان دیکھتے ہو، زمین دیکھتے ہو، تو یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں اور 6 دنوں میں پیدا کیے ہیں۔ جیسے ایک روایت کا مفہوم ہے، غالباً سنن نسائی کی روایت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا فرمایا، اتوار کے دن پہاڑوں کو پیدا فرمایا، پیر کے دن درختوں کو پیدا فرمایا، منگل کے دن برائیوں کو پیدا فرمایا، اور بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، جمعرات کے دن جانوروں کو پیدا فرمایا، اور جمعے کے دن کی آخری گھڑی میں یعنی عصر کے وقت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو 6 دنوں میں اللہ نے یہ کائنات بنائی، اور پھر 7ویں دن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں انسان کو پیدا کیا۔ تو آیت کا خلاصہ کیا نکلا کہ یہ کائنات جو تمہیں ارد گرد نظر آ رہی ہے، یہ اللہ نے 6 دنوں میں پیدا فرمائی۔ اب یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ دن سے کیا مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ جس وقت کائنات پیدا ہوئی اس وقت سورج تو تھا نہیں، دن تو بنتا ہے سورج کی گردش سے، تو یہ جو اجرام فلکی ہیں یہ تو اس وقت نہیں تھے، تو دن سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ دن سے مراد وقفہ ہو سکتا ہے، ایک مدت ہو سکتی ہے، بے شک وہ اتنی مدت بھی ہو جتنی ایک دن کی ہوتی ہے، اگرچہ اس وقت دن نہیں تھا باقاعدہ جسے ہم دن کہتے ہیں۔ تو گویا اللہ نے زمین و آسمان کو 6 مراحل میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ تو ایک کلمہ کن سے بھی اس کو پیدا کر سکتا تھا، اللہ تو قدرت کا مالک ہے، لیکن اس نے اس کائنات کو 6 مراحل میں تقسیم کر کے پیدا فرمایا، گویا کہ انسان کو پیغام دیا کہ کوئی بھی کام کیا جاتا ہے وہ تدریج کے ساتھ گریجولی کیا جاتا ہے، یعنی بتدریج کسی بھی کام کو کیا جاتا ہے۔ تو کائنات بھی اللہ تبارک و تعالی نے تدریجاً پیدا فرمائی ہے، ورنہ وہ کلمہ کن سے بھی پیدا کر سکتا تھا۔ تو انسان کو حکمت اور تدریج سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ یہ کائنات اللہ نے پیدا کی ہے اور مختلف مراحل میں تقسیم کر کے پیدا کی، اور کائنات کو پیدا کرنے کے بعد ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ استوا کا مطلب ہوتا ہے قائم ہونا، بیٹھنا، اور آپ جانتے ہیں کہ بیٹھنا یہ جسم کی صفت ہے، یعنی ہم سب کو اللہ نے جسم دیا ہے تو ہم بیٹھے ہیں، تو بیٹھنے کے لیے جسم کا ہونا لازمی، اور جس کا جسم ہوتا ہے اس کا ایک مکان ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ نہیں ہے۔ جیسے ہم سب کا جسم ہے، مادی چیزوں کا جسم ہوتا ہے تو وہ ایک جگہ پہ ایک جگہ ہوتی ہیں، دوسری جگہ وہ نہیں ہوتی۔ تو چونکہ استوا کا یہ مطلب لینے میں اللہ تبارک و تعالی کی یعنی یہ مطلب اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسے اس کی شان کے مطابق ہے۔ پہلے سورہ آل عمران کے آغاز میں جو لوگ تھے ان کے سامنے یہ تفصیل سے بات آ چکی ہے، اور باقی بھی مختلف مقامات پر اس پر بحث آ چکی ہے کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہیں۔ قرآن کریم کی کچھ آیات متشابہات ہیں، کچھ محکمات ہیں۔ محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کا مفہوم واضح ہے، اور انسان کی عملی زندگی کا دار و مدار محکمات پر ہوتا ہے، اور کچھ متشابہات ہیں۔ متشابہات کا مفہوم یہ کہ جن کا مفہوم انسان کو نہیں آتا، یعنی یہ انسان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری عقل عقل کل نہیں ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تمہاری عقل سے ماوراء ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی وہی نظریہ ہے کہ ہمارا اس پر ایمان ہے، اگرچہ اس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے۔ استوا علی العرش کے بارے میں امت میں اس کے مفہوم کے بارے میں امت کی 2 بڑی آراء ہیں، علماء کی 2 بڑے گروہ ہیں۔ اکثر علماء جن میں بڑے بڑے ائمہ ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ بڑے بڑے علماء، ان کا نقطہ نظر تفویض کا تھا۔ تفویض کا مطلب سپردگی، کہ ہم اس کا مفہوم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اس کا جو بھی مفہوم ہے اللہ کو معلوم ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا یہ جملہ معروف ہے کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ، کہ استوا تو معلوم ہے کہ استوا ہے، استوا علی العرش، ہم اس کے قائل ہیں، یہ تو معلوم ہے، لیکن اس استوا کی کیفیت کیا ہے یہ مجہول ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ والایمان بہ واجب، اس پہ ایمان کیا ہے، واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ یہ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، اور آج کل ہمارا جو جدید ذہن ہے وہ اسے قبول نہیں کرتا کہ ہر جگہ سوال نہیں کیا جاتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کی عقل سے ماوراء ہوتی ہیں، انسان انہیں سمجھ نہیں سکتا، اللہ نے انسان کو وہ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں دی۔
تو جب سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی پھر وہ کیسے سمجھے گا؟ اس لیے فتنوں سے بچانے کے لیے پھر یہی سلامتی کا راستہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں سوال نہ کرو. جیسے امام مالک نے فرمایا کہ اس کے بارے میں سوال کیا ہے؟ بدعت. تو یہ امت کا معروف نقطہ نظر ہے اور اسی پر یقین رکھنے میں کیا ہے؟ سلامتی کا راستہ. ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسے اس کی شان کے مطابق. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی سفارشی. یعنی اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی رکھوالا ہے اور نہ کوئی سفارشی ہے. یہ عربوں کے نظریے پر چوٹ ہے. عرب یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تو ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، لیکن یہ بت جو ہیں یہ ہمارے رکھوالے بھی ہیں، یہ ہماری شفاعت بھی کریں گے، اور قیامت کے دن اگر ہے تو یہ جو بت ہیں ان کی شفاعت لازمی طور پر سنی جائے گی. تو اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی شفاعت کرنے والا نہ کوئی سفارشی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم بھی شفاعت کے قائل ہیں، مسلمان شفاعت کے قائل ہیں، خود دین کی تعلیمات میں اس کا ذکر ہے، لیکن اس اضافے کے ساتھ کہ شفاعت ہوگی لیکن اللہ کی اجازت سے ہوگی، جبری شفاعت نہیں. جو بھی شفاعت ہے اللہ تبارک و تعالی کی اجازت سے ہوگی.